شاور لینے کے بعد صبح جاری دار نائٹی پہنے اور کمفرٹر اوڑھے سونے کا ناٹک کرنے لگی، مگر شاذل کمرے میں آتے ہی لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ اس نے صوبیہ کو چھونا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ آپ ہیں کہ میرے قریب نہیں آتے اور یہاں سب کو بچہ چاہیے؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ میں سب کو کہہ دوں گا تم سے بچے کی بات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ لاجواب ہوتی اس کی گود میں آ بیٹھی اور اپنی دھڑکنوں کو اس کے سینے سے مس کرنے لگی۔ صاف کہو نا، میری قربت کے لیے تڑپ رہی ہو تم؟ یہ ڈراموں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسے نرمی سے نیچے اتار گیا۔ میں ایک شرط میں تمہارے قریب آؤں گا، وہ سرد لہجے میں کہتا اس کے ہاتھ باندھنے لگا۔ باہر بادلوں کی گرج چمک اور موسلادھار بارش نے ماحول کو مزید بوجھل بنا دیا تھا۔ کمرے کے اندر کی فضا ساکت تھی، جہاں صرف گھڑی کی سوئیاں وقت کے گزرنے کا احساس دلا رہی تھی۔ کمرہ جدید طرز تعمیر کا شکار تھا، سرمئی دیواریں، مدھم لائٹس اور مہنگا فرنیچر، لیکن اس خوبصورتی میں ایک عجیب سی بیگانگی تھی۔ زوبیہ نے ابھی شاور لیا تھا، اس کے گیلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جن سے گرتی بوندیں اس کے سفید ریشمی لباس کو بھگو رہی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک تڑپ تھی اپنے شوہر کی توجہ پانے کی طرف۔ وہ جانتی تھی کہ شاذل ایک مشکل انسان ہے، لیکن شادی کے ان 6 مہینوں میں وہ اسے سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اپنے اوپر کمفرٹر اوڑھا اور بیڈ پر لیٹ کر سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے امید تھی کہ آج شاید وہ دیوار ٹوٹ جائے جو شاذل نے اپنے گیٹ کھڑی کر رکھی ہے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، شاذل کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا قداور وجود، سیاہ سوٹ اور چہرے پر وہی پتھر جیسی سنجیدگی۔ اس نے ایک نظر بھی بیڈ کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کے چلنے کی آہٹ صوبیہ کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ شاذل نے اپنا کوٹ اتارا، صوفے پر پھینکا اور سیدھا اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائپنگ کی آوازیں کمرے میں گونجنے لگی تو صوبیہ کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی، اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور کمفرٹر ایک طرف پھینک کر شاذل کے قریب جا بیٹھی۔ شاذل کے ہاتھ لیپ ٹاپ کی کیز پر رک گئے، لیکن اس نے سر نہیں اٹھایا۔ آپ ہیں کہ میرے قریب نہیں آتے اور یہاں سب کو بچہ چاہیے؟ صوبیہ کی آواز میں شکوہ بھی تھا اور کرب بھی۔ دادی اماں کے تانے، رشتہ داروں کی باتیں، کیا آپ کو کچھ سنائی نہیں دیتا شاذل؟ شاذل نے سستی رفتار سے سر اٹھایا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں جذبات سے خالی تھیں، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ برف کا تراشا ہوا کوئی مجسمہ ہو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا زوبیہ۔ اس کی آواز اتنی ہی سرد تھی جتنی باہر کی ہوا۔ لوگوں کی باتوں پر کان دھرنا چھوڑ دو، میری ترجیحات مختلف ہیں۔ کیسی ترجیحات؟ زوبیہ نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس شاذل کو ایک لمحے کے لیے لرزا گیا، لیکن اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ کیا میں اس گھر کی صرف ایک سجاوٹی چیز ہوں؟ آپ مجھے دیکھتے تک نہیں، بات نہیں کرتے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ زوبیہ ہمت کر کے اس کی گود میں آ بیٹھی۔ اس کا چہرہ شاذل کے چہرے کے بالکل قریب تھا، اس کے سینے سے اٹھتی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ شاذل کی سانسوں کی رفتار بڑھی، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہ چمک آئی جسے وہ چھپانا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے زوبیہ کے کندھوں پر پکڑ کر اسے سختی سے خود سے دور کر کے نیچے اتار دیا۔ صاف کہو نا کہ میری قربت کے لیے تڑپ رہی ہو تو یہ ڈراموں اور دادی کے بہانوں کی کیا ضرورت؟ اس کا لہجہ اب تمسخر آمیز تھا۔ زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ محبت مانگنا کیا ڈرامہ ہے؟ شاذل کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا، جہاں بارش کے قطرے شیشے سے ٹکرا رہے تھے۔ اس نے پیچھے مڑے بغیر کہا، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے جانتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ رشتہ اتنا ہی سادہ ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو؟ زوبیہ اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ تو سمجھائیں مجھے، کیوں آپ نے اپنے گرد یہ حصار باندھ رکھا ہے؟ شاذل اچانک مڑا، اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ زوبیہ کے اتنے قریب آئے کہ زوبیہ کو پیچھے ہٹنا پڑا، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ شاذل نے اپنے ہاتھ دیواروں پر ٹکا دیا، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں قربت چاہیے نا، تو میری ایک شرط ہے۔ اس کا لہجہ اب ہر درجہ سنجیدہ اور سرد ہو چکا تھا۔ زوبیہ نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، کیسی شرط؟ شاذل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس گھر میں میری مرضی کی ایک سچائی دفن ہے، ایک ایسی حقیقت جسے میں نے خود سے بھی چھپا رکھا ہے۔ جس دن تم اس رات تک پہنچ جاؤ گی، جس دن تم یہ جان لوگی کہ شاذل ہاشم اصل میں کون ہے اور اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا کھویا، اس دن میں یہ فاصلے ختم کر دوں گا۔ زوبیہ کا سانس جیسے رک گیا۔ یہ کیسی پہیلی ہے شاذل؟ یہ پہیلی نہیں، میری شرط ہے زوبیہ۔ اس نے اس کے چہرے پر بکھری ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا، اس کا لمس برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ اگر تم اس راز کو برداشت کر سکتی
تو میں تمہارا ہوں، لیکن یاد رکھنا بعض سچائیاں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ کیا تم تیار ہو؟ صوبیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف نہیں بلکہ ایک عزم تھا۔ مجھے منظور ہے، میں آپ کے گرد موجود ہر دیوار گرا دوں گی۔ شاذ نے گہری نظر اس پر ڈالی، جیسے وہ اس کی اہمیت کی داد دے رہا ہو یا شاید اس کی نادانی پر ترس کھا رہا ہو۔ وہ بغیر کچھ کہے مڑا، اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ صوبیہ وہیں دیوار سے لگی کھڑی رہی۔ کمرے کی خاموشی اب پہلے سے زیادہ گہری اور پراسرار ہو چکی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا۔ شاذل کے سرد لہجے اور خاموشی کے پیچھے کوئی بہت بڑا طوفان چھپا تھا، اور اب اس طوفان کا رخ صوبے کی طرف مڑ چکا تھا۔ رات بھر کی بارش تھم چکی تھی، لیکن آسمان پر اب بھی سرمئی بادلوں کا راج تھا جو دھوپ کو زمین تک پہنچنے سے روک رہے تھے۔ ہاشم ولا کی وسیع اور اس ڈائننگ ہال میں خاموشی کا راج تھا جسے صرف چاندنی کے چمچوں کی پلیٹوں سے ٹکرانے کی آواز توڑ رہی تھی۔ صوبیہ نے سفید رنگ کا سادہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں رات کی بیداری اور آنسوؤں کی وجہ سے تھوڑی سوجی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا عزم تھا۔ میز کی سربراہی کرسی پر بیگم ہاشم بیٹھی تھی، جن کے چہرے کی جھریاں ان کی سخت مزاجی اور خاندانی غرور کی کہانی سناتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے تیزی سے گر رہے تھے۔ شاذل ہمیشہ کی طرح خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کا پورا دھیان سامنے رکھے اخبار پر تھا، جیسے وہ میز پر موجود افراد سے کٹ کر کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ صوبیہ، بیگم ہاشم کی کھنکتی ہوئی آواز ہال میں گونجی۔ صوبیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی دادی اماں، کب تک چلے گئے یہ سب؟ انہوں نے پیالی میز پر رکھتے ہوئے شاذل کی طرف ایک معنی خیز نظر ڈالی۔ شادی کو 6 ماہ بیت گئے ہیں۔ اس گھر کی دیواریں اب کسی ننھے وجود کی آہٹ کے لیے ترس رہی ہیں۔ تم جانتی ہو کہ شاذل اس خاندان کا اکیلا وارث ہے، اور مجھے اپنی زندگی میں ہی اس کا عکس دیکھنا ہے۔ صوبیہ کے گلے میں جیسے کچھ پھنس گیا۔ اس نے خاموشی سے شاذل کی طرف دیکھا، لیکن وہ بدستور اخبار پڑھنے میں مصروف تھا، جیسے یہ باتیں اس کے لیے ہوں ہی نہ۔ دادی اماں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، صوبیہ نے طبی آواز میں جواب دیا۔ اللہ کے ہاتھ میں تو ہے، لیکن کوشش انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بیگم ہاشم کا لہجہ اب تلخ ہو گیا۔ اگر تمہارے درمیان سب ٹھیک نہیں ہے تو مجھے بتا دو۔ میں نہیں چاہتی کہ ہاشم خاندان کا نام آگے نہ بڑھ سکے۔ اگر تم اس قابل نہیں ہو تو مجھے دوسرے راستے چننے ہوں گے۔ یہ بات ایک تازیانی کی طرح صوبیہ کو لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ شاذل نے اخبار کا صفحہ پلٹا اور اس کی انگلیاں اخبار پر سختی سے جمی ہوئی تھی، جو اس کی اندرونی بے چینی کا واحد ثبوت تھا۔ میں جا رہا ہوں۔ شاذل اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے نہ دادی کی طرف دیکھا اور نہ ہی صوبیہ کی طرف۔ ٹھہر جاؤ شاذل، بیگم ہاشم نے اسے ٹوکا۔ تمہاری خاموشی صوبیہ کے لیے ڈھال نہیں بن سکتی۔ شاذل رکا۔ اس کے چہرے پر وہی پتھر جیسی سختی آئی۔ دادی، میری زندگی کے فیصلے میں خود کروں گا۔ صوبیہ کو اس بحث میں گھسیٹنا بند کرے۔ وہ بغیر مڑے ہال سے باہر نکل گیا۔ بیگم ہاشم نے غصے سے صوبیہ کی طرف دیکھا۔ دیکھا تم نے؟ اس کا رویہ تمہاری ہی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہے۔ عورت اگر چاہے تو مرد کے دل کی راہیں کھول سکتی ہے، مگر تم شاید اس فن سے ناواقف ہو۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ صوبیہ اکیلی میز پر رہ گئی۔ زوبیہ ڈرتے ڈرتے شاذل کے اسٹڈی روم کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ کمرہ گھر کے ایک الگ گوشے میں تھا، اور یہاں کسی کو بھی، حتیٰ کہ ملازموں کو بھی بلا اجازت آنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے جیب سے وہ چھوٹا سا چابیوں کا گچھا نکالا۔ اسے حیرت تھی کہ اس کے ہاتھ کیوں کانپ رہے تھے۔ اگر اس نے دیکھ لیا تو؟ ایک لمحے کے لیے وہ جھجکی، لیکن پھر اسے دادی کے تانے اور شاذل کی وہ عجیب و غریب شرط یاد آئی: جس دن تم اس رات تک پہنچ جاؤ گی، میں یہ فاصلے ختم کر دوں گا۔ اس نے تالا کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں پرانی کتابوں اور لکڑی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ دیواروں پر بڑی بڑی الماریاں تھیں جو فائلوں اور کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں شاذل کی بڑی سی میز تھی، جس پر ایک مہنگا لیمپ اور کچھ کاغذات سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ صوبیہ نے تلاشی شروع کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ اس نے درازیں چیک کی، فائلیں الٹ پلٹ کی، مگر سب کچھ نارمل تھا۔ اچانک اس کی نظر میز کے بالکل نیچے ایک چھوٹی سی دراز پر پڑی، جو بظاہر نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے وہ چابی آزمائی جو گچھے میں سب سے الگ تھی۔ ایک ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ دراز کھل گئی۔ اندر ایک مخملی ڈبیا اور کچھ پرانی تصویریں تھیں۔ زبیر نے لرزتے ہاتھوں سے ایک تصویر اٹھائی۔ یہ شاذل کی تصویر تھی، لیکن وہ آج والا شاذل نہیں تھا۔ اس تصویر میں وہ 20-22 سال کا ایک ہنستا مسکراتا نوجوان تھا، جس کی آنکھوں میں زندگی اور شرارت تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ دونوں کے چہروں پر ایک ایسی خوشی تھی جو صرف گہری محبت میں ہی ممکن ہوتی ہے۔ زبیر نے تصویر پلٹی۔ پیچھے نیلی
روشنیوں سے لکھا تھا، میری زندگی کی واحد شرط رملہ، ہمیشہ کے لیے۔ تاریخ 14 اپریل 2020۔ صوبیہ کا دل جس طرح دھڑکنا بھول گیا۔ رملہ؟ یہ کون ہے؟ اس نے سوچا۔ اس نے گھر میں کبھی یہ نام نہیں سنا تھا۔ اسی وقت اسے اسٹڈی روم کی الماری کے پیچھے ایک چھوٹی سی تجوری ملی۔ اس نے گچے کی آخری چابی وہاں لگائی۔ تجوری کھولتے ہی اس کے اندر سے ایک میڈیکل رپورٹ نکلی۔ صوبیہ نے اسے پڑھنا شروع کیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک ایکسیڈنٹ کی رپورٹ تھی جس میں لکھا تھا کہ گاڑی کے بریک فیل ہونے کی وجہ سے ایک لڑکی کی موت واقع ہوئی اور گاڑی شاذل ہاشم چلا رہا تھا۔ رپورٹ کے نیچے پولیس کی ایک نوٹ لکھی تھی، کیس بند کر دیا گیا کیونکہ ڈرائیور نے اعتراف جرم کر لیا۔ صوبیہ کے ہاتھ سے کاغذ گر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ تو کیا شاذل کی اس سرد مہری کی وجہ یہ پچھتاوا تھا؟ کیا وہ رملہ کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتا تھا؟ اور کیا یہی وہ راز تھا جس کا اس نے ذکر کیا تھا؟ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دروازے پر شاذل کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے بھیانک تھے کہ زوبیہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے کہا تھا نا زوبیہ، شاذل کی آواز ایک شیر کی دھاڑ جیسی تھی، کہ بعض سچائیاں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ تم نے وہ حد پار کر لی جو تمہاری حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ زوبیہ پیچھے ہٹی مگر میز سے جا ٹکرائی۔ شاذل نے اس کے ہاتھ سے وہ تصویر چھینی اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ اب جب تم نے دیکھ ہی لی ہے تو کیا تم سکون سے رہ سکو گی؟ اس نے زوبیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک گہرا کرب بھی تھا۔ زوبیہ نے ہمت جمع کی اور کانپتی آواز میں کہا، آپ نے اسے نہیں مارا شاذل، میں جانتی ہوں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ شاذل کا ہاتھ جو اس کے کندھے پر تھا تھوڑا ڈھیلا پڑتا گیا، لیکن اس کی آنکھوں کی سردی برقرار رہی۔ تم کچھ نہیں جانتی زوبیہ، کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور پیچھے رہ گئی زوبیہ، جس کے ہاتھ میں اب اس ادھوری حقیقت کا پہلا سراغ تھا جو اسے ایک ایسی دلدل کی طرف لے جا رہا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ باہر آسمان سے جیسے قہر برسا رہا تھا۔ بادلوں کی ایسی گرج تھی کہ بڑے بڑے بادل دل دہل جائے۔ ہاشم ولا کے وسیع اور اس کمرے میں زوبیہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی تاریکی کو دیکھ رہی تھی۔ اسٹڈی روم والے واقعے کو 3 دن بیت چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں شاذل نے گھر آنا جیسے چھوڑ ہی دیا تھا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا اور آ کے اس پہر لوٹتا جب سب سو چکے ہوتے۔ زوبیہ کے ہاتھ میں اب بھی وہ ادھوری رپورٹ اور رملہ کا نام گردش کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاذل کسی بہت بڑے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور وہ بوجھ اسے آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے۔ اچانک نیچے مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ زوبیہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں شاذل اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر زوبیہ کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ شاذل سر سے پاؤں تک شرابور تھا۔ اس کا کوٹ کہیں غائب تھا۔ سفید قمیص جسم سے چمٹی ہوئی تھی اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہا تھا۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ پتھر کی طرح سخت رہتا آج درد سے زرد پڑ رہا تھا۔ شاذل؟ زوبیہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اسے سہارا دیا۔ شاذل نے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی مگر اس کے جسم میں سکت نہیں تھی۔ اس کا سانس گرم تھا اور جسم تپ رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے زوبیہ، اس نے بھوچل آواز میں کہا مگر اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ زوبیہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ بڑی مشکل سے اسے سہارا دے کر اپنے اوپر کمرے تک لے کر آئی۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر گرا زوبیہ نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ وہ آنکھ کی طرح تپ رہا تھا۔ اسے شدید بخار تھا۔ آپ کی یہ حالت؟ زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ جلدی سے اٹھی، گیلے تولیے اور گرم پانی کا انتظام کیا۔ اس نے شاذل کی گیلی قمیص بدلنے کی کوشش کی تو شاذل نے نیم بے ہوشی میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ میں ایک قاتل ہوں، میں نے اسے مار دیا، میری وجہ سے وہ چلی گئی، تم بھی چلی جاؤ، یہاں صرف اندھیرا ہے۔ زوبیہ کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ آپ قاتل نہیں ہیں شاذل، میں نہیں مانتی، آپ کا دل اتنا سخت نہیں ہے جتنا آپ دکھاتے ہیں۔ اس نے پوری رات شاذل کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی۔ وہ بار بار ہذیانی کیفیت میں رملہ کا نام لیتا اور معافیا مانگتا۔ زوبیہ نے پہلی بار شاذل ہاشم کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ شخص جو دنیا کے لیے ایک مضبوط دیوار تھا، اندر سے مٹی کے ڈھیر کی طرح بکھرا ہوا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب بارش کی شدت کچھ کم ہوئی، شاذل کا بخار بھی ٹوٹنے لگا۔ وہ اب خاموش تھا، لیکن اس نے زوبیہ کا ہاتھ اب بھی مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ اس کی زندگی کی آخری امید ہو۔ زوبیہ وہیں بیڈ کے پاس بیٹھی
زمین پر بیٹھی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ شازل کے بالوں میں پھیرا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب تھی اور شازل نے اسے خود سے دور نہیں کیا۔ تم ابھی تک یہی ہو؟ شازل نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے جیسی سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور شکستگی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی شازل، صوبیہ نے نرمی سے جواب دیا۔ جب تک آپ مجھے اپنے دل کا حال نہیں بتا دیتے، میں اس سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہوں گی جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ شازل نے ایک گہری سانس لی اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ صوبیہ، وہ ایکسیڈنٹ وہ محض ایک حادثہ نہیں تھا۔ رملا میری زندگی تھی اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اس رات ہم لڑ رہے تھے، میری ضد، میرا غصہ، میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تاکہ اسے ڈرا سکوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بریک کام نہیں کریں گے۔ وہ رکا، اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ جب گاڑی ٹکرائی تو اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بچ گیا مگر وہ وہیں ختم ہو گئی۔ اس دن سے میں نے خود کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ میں سوچا کہ میں کبھی خوش رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ زوبیہ نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ شازل، حادثے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ آپ نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا، تو پھر خود کو یہ سزا کیوں دے رہے ہیں اور مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ شازل نے اپنا رخ موڑ کر زوبیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار زوبیہ کے لیے ایک نرمی اور تڑپ نظر آئی۔ کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے زوبیہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں خود کے قریب کیا تو قدرت تمہیں بھی مجھ سے چھین لے گی۔ میری محبت منحوس ہے زویا، میں جسے چاہتا ہوں اسے کھو دیتا ہوں۔ یہ سن کر زوبیہ کی ہچکی بن گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا سر شازل کے سینے پر رکھ دیا۔ آپ کی محبت منحوس نہیں ہے، آپ کا خوف آپ کا دشمن ہے۔ مجھے کھونے کا ڈر نکال دے شازل، میں آپ کی وہ شرط نہیں ہوں، میں آپ کی زندگی بننا چاہتی ہوں۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو پہلے ان کے درمیان رہتی تھی۔ یہ ایک ایسی خاموشی تھی جس میں دو دل ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے۔ شازل نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زوبیہ کے سر پر رکھا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی اپنائیت تھی جس کے لیے زوبیہ مہینوں سے تڑپ رہی تھی۔ زوبیہ، اس نے اس کا نام اتنا پیار سے لیا کہ زوبیہ کو لگا اس کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اگر تم واقعی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں اس آگ سے گزرنا ہوگا جو میرے دشمنوں نے میرے گرد لگا رکھی ہے۔ فارس، وہ صرف میرا حریف نہیں، وہ اس حادثے کا وہ پہلو جانتا ہے جو میں نے ابھی تمہیں نہیں بتایا۔ زوبیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ فارس، اس سب سے کیا تعلق؟ شازل کی آنکھوں میں دوبارہ وہی پراسرار چمک آئی تھی۔ وہ اس رات وہاں موجود تھا، وہ جانتا ہے کہ بریک کیوں فیل ہوئے تھے، وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے اور اسی لیے میں نے تمہیں خود سے دور رکھا تاکہ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ زوبیہ کو اب سارا معاشرہ سمجھ آنے لگا تھا۔ شازل کی سرد مہری دراصل اس کی ڈھال تھی، وہ اسے بچانے کے لیے خود کو برا بن کر دکھا رہا تھا۔ میں نہیں ڈرتی شازل، زوبیہ نے عزم سے کہا۔ اب ہم مل کر اس سچ کا سامنا کریں گے۔ شازل نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ باہر بارش اب تھم چکی تھی اور دور افق پر روشنی کی پہلی کرن پھوٹنے والی تھی۔ تم بہت بہادر ہو زوبیہ، شازل نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی، مگر یاد رکھنا فارس ایک زخمی سانپ کی طرح ہے اور اب وہ ہمیں نشانہ بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ زوبیہ نے مسکرا کر اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ اس کے لیے شازل کا یہ اعتراف ہی دنیا کی سب سے بڑی جیت تھی۔ گھر کی فضا میں ایک خاموش تبدیلی آ گئی تھی۔ اگرچہ شازل ابھی اکثر خاموش رہتا تھا، لیکن اب اس کی خاموشی میں وہ پہلے جیسی چبھن نہیں تھی۔ زوبیہ نے محسوس کیا تھا کہ شازل کی نظریں اب اس کا پیچھا کرتی ہیں اور جب وہ کمرے میں داخل ہوتی ہے تو اس کے چہرے کے تناؤ میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے۔ لیکن زوبیہ کے ذہن میں شازل کی وہ بات کسی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ فارس جانتا ہے کہ بریک کیوں فیل ہوئے۔ زوبیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب محض ایک تماشائی بن کر نہیں رہے گی۔ اس نے شازل کے دوست اور پرائیویٹ انویسٹیگیٹر دانیال سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دانیال شازل کا بچپن کا دوست تھا اور وہ واحد شخص تھا جس پر شازل بھروسہ کرتا۔ زوبیہ شہر کے ایک پرسکون کونے میں واقع کیفے میں بیٹھی دانیال کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک پتھریلا اور ذہین نظر آنے والا نوجوان وہاں داخل ہوا اور سیدھا زوبیہ کی میز کی طرف آیا۔ سلام بھابھی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی، دانیال نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں دوستانہ اپنائیت تھی۔ وعلیکم السلام دانیال، میں ٹھیک ہوں لیکن شازل ٹھیک نہیں ہے۔ زوبیہ نے براہ راست مدعے پر بات شروع کی۔ دانیال، میں سب جانتی ہوں، رملا وہ حادثہ اور فارس کے بارے میں بھی، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ دانیال کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور اپنی آواز دھیمی کر لی۔
شاذل کو پتا ہے کہ آپ مجھ سے مل رہی ہیں، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ ان گندے معاملات میں پڑیں. اسے نہیں معلوم اور میں چاہتی ہوں کہ اسے پتہ نہ چلے. صوبیہ نے مضبوط لہجے میں کہا. شاذل خود کو قاتل سمجھ کر جینا چاہتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس حادثے کے پیچھے کوئی اور ہاتھ تھا. کیا آپ کے پاس اس رات کی کوئی ایسی تفصیل ہے جو پولیس ریکارڈ پہ نہیں؟ دانیال نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی جیب سے ایک ٹیبلٹ نکال کر کچھ فائلیں کھولنے لگا. دیکھیے بھابھی، شاذل نے اس وقت پولیس کو بیان دیا تھا کہ وہ تیز رفتاری کی وجہ سے گاڑی کنٹرول نہیں کر سکا، اس لیے پولیس نے مزید تفتیش نہیں کی. لیکن میں نے ذاتی طور پر اس گاڑی کا معائنہ کیا تھا جو اب ایک کباڑ خانے میں پڑی ہے. اس نے ایک تصویر صوبیہ کے سامنے رکھی. یہ بریک پائپ کی تصویر ہے. اسے دیکھیں، یہ رگڑ کی وجہ سے نہیں پھٹا، بلکہ اسے ایک خاص طریقے سے کٹ کیا گیا تھا. اتنا باریک کٹ کہ کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد جب بریک پر دباؤ بڑھا تو وہ یکدم ناکام ہو جائے. زوبیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ یہ قتل کی کوشش تھی؟ جی ہاں، دانیال نے تائید کی. اور اس رات شاذل کی گاڑی کے پارکنگ میں سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دی گئی تھی. صرف ایک شخص تھا جس کا اس وقت شاذل کے ساتھ شدید کاروباری جھگڑا چل رہا تھا، فارس. تو شاذل خاموش کیوں ہے؟ وہ فارس کو جیل کیوں نہیں بھجواتا؟ زوبیہ نے بے چینی سے پوچھا. کیونکہ فارس کے پاس ایک ایسی آڈیو ریکارڈنگ ہے جس میں شاذل رملہ کو دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا. وہ محض ایک میاں بیوی کا جھگڑا تھا، لیکن رملہ کی موت کے بعد وہ آڈیو شاذل کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بن گئی. فارس اسے بلیک میل کر رہا ہے. اگر شاذل نے اس کے خلاف زبان کھولی تو وہ یہ ریکارڈنگ عام کر دے گا اور شاذل کو عمر قید ہو جائے گی. صوبیہ کا سر چکرانے لگا. شاذل اس لیے خاموش تھا کیونکہ وہ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتا، اور فارس اس کی اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا. زوبیہ کیفے سے نکل کر ابھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ایک کالی لگژری گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی. شیشے نیچے ہوئے اور ایک سحر انگیز مگر مکار چہرہ سامنے آیا. یہ فارس تھا. السلام علیکم زوبیہ صاحبہ. فارس کی آواز میں شہد جیسی مٹھاس تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں زہر تھا. کتنی حیرت کی بات ہے کہ شاذل ہاشم کی بیگم ایک اجنبی کے ساتھ کیفے میں خفیہ ملاقاتیں کر رہی ہیں. صوبیہ نے خوف کو چھپاتے ہوئے اسے سرد نظروں سے دیکھا. آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. فارس گاڑی سے باہر نکلا اور صوبیہ کے قریب آ گیا. غرض تو ہے، شاذل میرا پرانا دوست ہے. میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس شخص کے ساتھ سوتی ہیں اس کے ہاتھ خون سے رگے ہوئے ہیں؟ بکواس بند کریں فارس، صوبیہ نے گرج کر کہا. مجھے سب پتا ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا. اس نے بریک فیل کیے تھے اور آپ ہی وہ شخص ہیں جو اسے بلیک میل کر رہے ہیں. فارس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت آئی، پھر وہ زور سے ہنسا. اوہ، تو معصوم چڑیا نے پر نکال لیے. لیکن زوبیہ، سچائی وہ نہیں ہوتی جو دکھائی دیتی ہے، سچائی وہ ہوتی ہے جو ثابت کی جا سکے. میرے پاس ثبوت ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے زوبیہ کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن زوبیہ نے اسے جھٹک دیا. میری بات غور سے سنو. فارس کا لہجہ دھمکی آمیز ہو گیا. شاذل سے کہو کہ وہ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر میری نظر ہے میرے نام کر دے، ورنہ اس بار بریک اس کی گاڑی کے نہیں، اس کی زندگی کے فیل ہوں گے، اور شاید اس میں تم بھی شامل ہو جاؤ. وہ دنسی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا. صوبیہ وہی سڑک کے کنارے کھڑی کانپ رہی تھی. اب یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں تھا، یہ ان کے حال اور مستقبل کا مسئلہ بن چکا تھا. رات کو جب شاذل گھر آیا تو زوبیہ لاؤنج پہ اس کا انتظار کر رہی تھی. شاذل تھکا ہوا لگ رہا تھا. جیسے ہی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا، زوبیہ نے اسے پکارا. شاذل. شاذل رکا اور مڑ کر اسے دیکھا. اس کی نظریں زوبیہ کے چہرے پر جم گئی تھی. تم اب تک جاگ رہی ہو؟ میں آج فارس سے ملی تھی، زوبیہ نے سپاٹ لہجے میں کہا. شاذل کے چہرے کا رنگ لمحوں میں بدلا. وہ چند قدموں میں زوبیہ کے سامنے تھا اور اسے سختی سے زوبیہ کے بازو پکڑ لیے. کیا کہا تم نے؟ تم اس سے کیوں ملی؟ میں نے کہا تھا نا کہ اس سے دور رہو. اس کی آواز میں خوف غصے کا امتزاج تھا. وہ مجھے دھمکا رہا تھا شاذل. وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو اسے ختم کر دے گا. زوبیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. کب تک ڈریں گے آپ اس سے؟ دانیال نے
مجھے سب بتا دیا ہے. بریک پائپ کا کتنا کوئی اتفاق نہیں تھا. شازل نے اسے چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گیا. اس کے چہرے پر ایک کرپناک ہنسی آئی. تو تم نے جان لیا؟ دالیا نے بھی اپنی حد پار کر لی. صوبیہ تم نہیں سمجھتی، وہ ایک درندہ ہے، وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو پہنچا دے. صوبیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا. ہم کب تک اس خوف میں جلیں گے؟ شازل میں آپ کے ساتھ ہوں. ہم اس ریکارڈنگ کا توڑ نکالیں گے، لیکن خدا کے لیے آپ مجھ سے دور مت بھاگیے. شازل نے صوبیہ کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی نظر آئی. اس نے آہستہ سے صوبیہ کو اپنے حصار میں لے لیا اور اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا. مجھے اپنی فکر نہیں ہے صوبیہ، مجھے تمہاری فکر ہے. اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم میری سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہو تو وہ تمہیں نشانہ بنائے گا. صوبیہ نے اسے مضبوطی سے تھام لیا. تو بننے دیں مجھے اپنی کمزوری، لیکن یاد رکھیں ایک عورت جب کسی کی ڈھال بنتی ہے تو وہ دنیا کے سب سے بڑے دشمن سے بھی ٹکرا جاتی ہے. اسی لمحے شازل کے فون پر ایک میسج آیا. اس نے فون نکالا تو اس کا چہرہ پتھر ہو گیا. میسج فارس کی طرف سے تھا، جس میں صبح کی کیفے والی تصویریں تھیں اور نیچے لکھا تھا: شطرنج کی بچھات پر مہرہ بدل چکا ہے. کل کے فنکشن میں ملتے ہیں. شازل ہاشم. شہر کا سب سے بڑا بینکٹ ہال آج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اور مدھم موسیقی نے فضا کو سحر انگیز بنا رکھا تھا. کاروباری دنیا کو بڑے بڑے نام وہاں موجود تھے، لیکن سب کی نظریں اس جوڑے پر جمی تھیں جو ابھی ابھی ہال میں داخل ہوا تھا. شازل ہاشم سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، جس کے چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی چمک تھی. اس کے بازو میں حضوبیہ کا ہاتھ تھا، جس نے سی گرین کلر کا خوبصورت کامدار لباس پہن رکھا تھا. اس کے سیاہ میک اپ اور کھلے بالوں نے اس کی معصومیت کو مزید نکھار دیا تھا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. شازل نے جھک کر صوبیہ کے کان میں سرگوشی کی کہ اس نے محسوس کیا تھا کہ صوبیہ کا ہاتھ تھوڑا کانپ رہا ہے. میں گھبرا نہیں رہی، بس اس ماحول کی منافقت مجھے عجیب لگ رہی ہے. صوبیہ نے طبی آواز میں جواب دیا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سامنے سے آتے ہوئے مہمانوں کو دیکھا. تقریب اپنے عروج پر تھی جب فارس نمودار ہوا. وہ سفید سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے بڑی غرور سے ان کی طرف بڑھا. اس کے ساتھ 2 باڈی گارڈز بھی تھے جو فاصلے پر کھڑے ہو گئے. شازل ہاشم اور ان کی خوبصورت بیگم، کیا کمال کی جوڑی ہے، فارس نے بلند آواز میں کہا، جس سے قریب ہی کھڑے چند لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو گئی. شازل نے صوبیہ کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا. فارس، یہاں تماشا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تماشا؟ میں تو صرف مبارکباد دینے آیا ہوں. فارس نے صوبیہ کی طرف ایک زہریلی نظر ڈالی. سنا ہے صوبیہ صاحبہ کو پرانی چیزوں اور فائلوں میں بڑی دلچسپی ہے. کیوں نہ ہم سب مل کر کسی پرانی یاد کو تازہ کریں؟ صوبیہ نے شازل کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا، اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. وہ خود آگے بڑھی. فارس صاحب، یادیں تازہ کرنے کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے، اور آپ جیسے لوگوں کو صرف سودے بازی کرنا جانتے ہیں. فارس کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر اس نے خود پر قابو پایا. سودا بازی ہی صحیح شازل، وہ فائل اور وہ زمین کل صبح تک میرے نام ہونی چاہیے، ورنہ تمہاری بیگم کو وہ آڈیو سنانی پڑے گی جو میں نے خاص طور پر سنبھال کر رکھی ہے. اس وقت شازل نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی توقع نہ فارس کو تھی اور نہ ہی وہاں موجود لوگوں کو. اس نے صوبے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بڑے ہی رومانوی انداز میں اپنے قریب کر لیا. ہال میں موجود کیمروں کی لائٹس ان پر چمکنے لگی. فارس، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے دھمکا کر میری زندگی کے فیصلے کرو گے؟ شازل کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس سے فارس کو ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا. یہ میری بیوی ہے اور اس کی موجودگی میری سب سے بڑی طاقت ہے. تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، اب میں تمہارے خوف کے سائے میں نہیں جیوں گا. فارس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا. تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی شازل. وہ پیر پٹکتا ہوا وہاں سے نکل گیا. کچھ دیر بعد قریب کے شور سے دور ہال کے پیچھے باغ میں صوبیہ اور شازل اکیلے تھے. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے. آپ نے جو وہاں کیا وہ بہت ہمت کا کام ہے، صوبیہ نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا. شازل نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی. میں تھک گیا تھا صوبیہ، 6 سال سے میں اس بوجھ کو اکیلے اٹھائے ہوئے تھا. آج پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں. سارا تمہارا میرے ساتھ کھڑا ہونا مجھے وہ حوصلہ دے گیا جو میرے
پاس کبھی نہیں تھا۔ وہ زوبیہ کی طرف مڑا، مدھم روشنی میں اس کا چہرہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ زوبیہ، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، میں نے تمہیں اپنی ساتھ مہری کی آنکھ میں جلایا، لیکن تم نے پھر بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، کیوں؟ زوبیہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ کیونکہ میں نے اس پتھر کے پیچھے چھپے اس انسان کو دیکھ لیا تھا جو دوسروں کے گناہ اپنے سر لے کر جی رہا تھا۔ محبت شرطوں پر نہیں کی جاتی شازل، وہ تو بس ہو جاتی ہے۔ شازل نے آہستہ سے زوبیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے انگوٹھوں نے زوبیہ کے گال کو نرمی سے چھوا۔ کاش میں تمہیں پہلے سمجھ پاتا۔ شازل نے جھک کر زوبیہ کے ماتھے پر ایک لمبا سا اور پیار بھرا بوسہ دیا۔ زوبیہ نے اپنی آنکھیں موند لیا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ برسوں کی پیاس آج بجھ رہی ہے، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ اچانک زوبیہ کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ اس نے فون کھولا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک مختصر ویڈیو تھی جس میں دانیال ایک اندھیرے کمرے میں کرسی سے بندھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر فون تھا۔ نیچے لکھا تھا، فائل اور میں، یہ اپنے دوست کی لاش، انتخاب تمہارا ہے۔ شازل آدھے گھنٹے میں شہر کے پرانے گودام میں پہنچو اکیلے۔ زوبیہ کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ شازل، دانیال۔ شازل نے ویڈیو دیکھی تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانا خون اتر آیا۔ فارس نے اپنی حد پار کر لی ہے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، زوبیہ نے فوراً کہا۔ نہیں زوبیہ، یہ بہت خطرناک ہے، وہ آپ کو اکیلے بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو پھنسا سکے، زوبیہ نے مضبوطی سے کہا۔ دانیال نے میری مدد کی تھی، اب میں اسے مدد کرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، اور شازل اب ہم جو بھی کریں گے مل کر کریں گے۔ شازل نے کچھ دیر اسے دیکھا پھر خاموشی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے چلو، لیکن یاد رکھنا زوبیہ، اگر وہاں کچھ بھی غلط ہوا تو تم میری بات مانو گی اور فوراً وہاں سے نکلو گی۔ وہ دونوں تیزی سے ہال سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ تقریب کی رنگینیاں پیچھے رہ گئی تھی اور سامنے ایک تاریک اور خطرناک رات کا ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شازل کی گاڑی شہر کے صنعتی علاقے کی ویران سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ زوبیہ برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ اپنی گود میں سختی سے بندھے ہوئے تھے اور نظریں باہر کی تاریکی پر جمی تھی۔ شازل، ہم پولیس کو فون کیوں نہیں کر دیتے؟ زوبیہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ شازل نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ پولیس کے پٹکنے پہنچنے تک فارس دانیال کو ختم کر چکا ہوگا، وہ اس وقت پاگل ہو چکا ہے زوبیہ، اور ایک زخمی جانور سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے زوبیہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شدید پچھتاوا تھا۔ مجھے تمہیں اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے شامل نہیں کیا، میں خود آئی ہوں۔ زوبیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور ہم دانیال کو بچا لیں گے۔ گاڑی ایک پرانے زنگ آلود گیٹ والے گودام کے سامنے آ کر رکی۔ وہاں کی لائٹس ٹمٹما رہی تھی اور ہر طرف خاموشی کا ڈیرا تھا۔ شازل نے گاڑی کی ڈگی سے ایک لوہے کا راڈ نکالا اور زوبیہ کو گاڑی کے اندر ہی رہنے کا اشارہ کیا، لیکن زوبیہ خاموشی سے اس کے پیچھے اتر آئی۔ گودام کے اندر داخل ہوتے ہی پرانی لکڑی اور زنگ کی بو نے ان کا استقبال کیا۔ دور ایک کونے میں پہلے رنگ کے بلب کی روشنی تلے دانیال ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، بندھا ہوا تھا، اس کا سر لٹکا ہوا تھا اور سفید قمیض خون کے دھبوں سے بھری ہوئی تھی۔ دانیال، شازل چلایا اور اس کی طرف بھاگا۔ رک جاؤ شازل، ہاشم ایک قدم اور آگے بڑھا تو اس کے سینے سے گولی ہوگی۔ فارس کی آواز چھت کے منڈیر سے گونجی۔ وہ اوپر والے لوہے کے چنگلے پر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھی جو سیدھ دانیال کی طرف تنی ہوئی تھی۔ شازل نے وہیں رک کر کہا، فارس تماشا ختم کرو، میں یہاں آ گیا ہوں، جو چاہیے لے لو، لیکن اسے چھوڑ دو۔ فارس نیچے سیڑھیوں سے اترتا ہوا آیا، اس کے چہرے پر ایک جنونی مسکراہٹ تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو محفل جمی ہے اور دیکھو تمہاری وفادار بیگم بھی ساتھ آئی ہے۔ کتنا پیار ہے تم دونوں میں۔ زوبیہ آگے بڑھی۔ فارس صاحب، آپ کو زمین چاہیے تھی نا؟ یہ رہی فائل۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک لفافہ نکالا جو دراصل شازل نے راستے میں تیار کیا تھا۔ اسے لیں اور ہمیں جانے دیں۔ فارس نے ایک اشارہ کیا تو اس کے ایک آدمی نے زوبیہ کے ہاتھ سے فائل جھپٹ لی۔ فارس نے فائل کھولی اور اسے دیکھ کر کہکا لگایا، بہت خوب، لیکن شازل تمہیں کیا لگا کہ میں صرف اس زمین کے لیے یہ سب کر رہا ہوں؟ نہیں، میں تمہیں تڑپتے ہوئے دیکھنے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں ایسے
آنکھوں سے دیکھو کہ تمہاری زندگی کا ہر اہم انسان کیسے تمہارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتا چلا گیا۔ تمہارا مسئلہ مجھ سے ہے فارس، انہیں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ شاذل کی آواز میں غصہ دب رہا تھا۔ کیونکہ تم نے مجھ سے رملہ کو چھینا تھا، فارس اچانک چلایا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی لیکن تمہاری دولت اور اس خاندانی روب نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ تم نے اسے مار دیا شاذل، اور آج میں اس کا بدلہ لوں گا۔ شاذل کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑی۔ وہ تم سے نہیں بلکہ تمہارے مکار اداروں سے خوفزدہ تھی فارس۔ وہ جانتی تھی کہ تم اسے صرف میرے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو۔ فارس نے اسپتال کا رخ اب شاذل کی طرف کر دیا۔ خاموش، اب میں وہ آڈیو چلاؤں گا جو تمہاری بربادی کا پروانہ ہے۔ اس نے اپنا فیصلہ نکالا اور ریکارڈنگ پلے کر دی۔ ریکارڈنگ میں شاذل کی آواز گونجی۔ میں تمہیں ختم کر دوں گا رملہ، اگر تم نے یہ سچ کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ زوبیہ کا دل دھک سے رہ گیا لیکن اس نے غور سے سنا۔ ریکارڈنگ کے پس منظر میں ایک خاص قسم کی سیٹی کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی انجن چل رہا ہو۔ یہ ریکارڈنگ ادھوری ہے، زوبیہ اچانک پکاری۔ فارس دل ملا اٹھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے شاذل کے اسٹڈی روم میں میڈیکل رپورٹ اور پولیس کی فائل دیکھی تھی۔ زوبیہ نے قدم آگے بڑھایا۔ اس ریکارڈنگ میں پس منظر کی آواز بتاتی ہے کہ اسی کمرے میں نہیں بلکہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ریکارڈنگ کی گئی ہے، اور شاذل اس رات ریلوے اسٹیشن پر نہیں تھا، وہ آپ کے دفتر میں تھا جہاں آپ اسے بلیک میل کر رہے تھے۔ یہ آواز شاذل کی ہے ہی نہیں، یہ آپ نے کسی سافٹ ویئر سے بنائی ہے، یہ کسی کی آواز بدلی ہے۔ شاذل نے حیرت سے زوبیہ کو دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ دانیال نے ایک بار اسے بتایا تھا کہ فارس کے پاس آوازیں بدلنے والا ایک ماہر موجود ہے۔ فارس کا ہاتھ تھوڑا سا کانپا۔ تمہاری منطق تمہیں نہیں بچا سکے گی؟ نہیں فارس، دانیال نے اچانک سر اٹھایا اور ہوش میں آ چکا تھا۔ زوبیہ بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں، میرے پاس وہ اصل ٹیپ موجود ہے جو میں نے تمہارے آفس میں نکلوائی تھی۔ اس میں شاذل نہیں بلکہ تم رملہ کو دھمکا رہے تھے کیونکہ اس نے تمہاری بدعنوانیوں کے ثبوت دیکھ لیے تھے۔ فارس کا چہرہ سرد پڑ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا کھیل بے نقاب ہو رہا ہے۔ اس نے غصے میں ٹریگر پر انگلی دبائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلا تھا، شاذل نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا راڈ اس کے ہاتھ پر مارا۔ پستول دور جا گری۔ گودام میں افراتفری مچ گئی۔ شاذل اور فارس کے آدمیوں کے درمیان گتم گتا شروع ہو گئی تھی۔ زوبیہ بھاگ کر دانیال کے پاس پہنچی اور اس کی رسیاں کھولنے لگی۔ دانیال اب ٹھیک ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، بس تھوڑی سی مرمت ہو گئی، دانیال نے کراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ جلدی کریں، شاذل کو مدد چاہیے۔ شاذل نے فارس کو زمین پر پٹک دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر تابڑتوڑ وار کر رہا ہے۔ 6 سال تک تم نے مجھے ایک ایسے جرم کے احساس میں مبتلا رکھا جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ تم نے رملہ کی بریک فیل کی، تم نے اسے مارا۔ فارس لہولہان ہو چکا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ابھی مکارانہ چمک تھی۔ ہاں میں نے ہی کیا تھا، لیکن اگر وہ میری نہیں ہو سکی تو اسے تمہاری ہونے کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ زوبیہ نے دیکھا کہ فارس کے ایک آدمی نے پیچھے سے شاذل پر وار کرنے کے لیے خنجر نکالا۔ شاذل پیچھے دیکھو، وہ چلائی اور بغیر سوچے سمجھے اس آدمی کی طرف بڑھی۔ اس لمحے پولیس کی سائرن کی آوازیں گونجنے لگی۔ دانیال نے پہلے ہی لوکیشن پولیس کو بھیج دی تھی۔ پولیس کے دستے اندر داخل ہوئے اور فارس کے آدمیوں کو قابو میں کر لیا۔ فارس کو بھی ہتھکڑیاں لگا دی گئی تھی۔ شاذل ہانپتا ہوا کھڑا ہوا، اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور چہرے پر زخم تھے، لیکن اس کی آنکھیں آج پرسکون تھی۔ اس نے زوبیہ کے طرف دیکھا جو ہانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاذل اس کے قریب آیا اور خاموشی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زوبیہ نے اسے سینے پر سر رکھ کر سکون کا سانس لیا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے زوبیہ، شاذل نے اس کے بالوں میں سرگوشی کی، لیکن آج اس سچ نے مجھے آزاد کر دیا۔ تم نے وہ شرط پوری کر دی جس کا بوجھ میں نے تمہارے کندھوں پر ڈالا تھا۔ زوبیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا شاذل، محبت ہر دیوار گرا دیتی ہے۔ دانیال جو اب پولیس کی سہارے کھڑا تھا مسکرا کر بولا، اور رومیو جولیٹ اسپتال بھی چلنا ہے یا یہیں اپنا رومانس مکمل کرنا ہے؟ شاذل اور زوبیہ دونوں ہنس دیے۔ اس طوفانی رات نے ان کے ماضی کے زخموں کو دھو ڈالا تھا اور اب ایک نئی صبح ان کا انتظار کر رہی تھی جہاں کوئی راز، کوئی شرط اور کوئی خوف ان کے درمیان نہیں تھا۔ کچھ ہفتوں بعد گودام والے واقعے کو گزرے کئی ہفتے ہو چکے تھے۔ فارس اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے انجام کو پہنچ رہا تھا اور دانیال کی فراہم کردہ اصل آڈیو ریکارڈنگ نے عدالت میں شاذل کو تمام الزامات سے باعزت بری کروا دیا تھا۔
رملہ کی موت کا بوجھ جو شاذل کے کندھوں کو جھکا چکا تھا اب اتر گیا تھا۔ شاذل ملا کا وہی باغ جہاں کبھی خاموشی کا پہرا ہوتا تھا آج پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے مہک رہا تھا۔ بیگم ہاشم کے رویے میں بھی واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ زوبیہ محض ان کے خلاف خاندان کی بہو نہیں بلکہ وہ چراغ ہے جس نے ان کے پوتے کی اندھیری زندگی کو روشن کیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب شاذل نے باغ میں داخل ہو کر دیکھا کہ زوبیہ سفید رنگ کے ریشمی جوڑے میں ملبوس جھولے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ڈھلتے سورج کی نارنجی شعاعیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے وہ کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ شاذل خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور آہستہ سے جھولے کو حرکت دی۔ زوبیہ چونک کر مڑی اور شاذل کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کب آئے؟ اس نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا۔ بس ابھی، تمہیں سکون میں دیکھ کر میرا دل نہیں چاہا کہ تمہاری خاموشی میں خلل ڈالو۔ شاذل اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بے پناہ تپش اور اپنائیت تھی۔ شاذل، آج دانیال کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کل ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر ہم سے ملنے آئے گا، زوبیہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ شاذل نے اس کی آنکھوں کو اپنی گرفت میں لیا، انگلیوں کو۔ ہاں، اس نے مجھے بھی بتایا تھا۔ اس کی بہادری اور تمہاری ذہانت نہ ہوتی زوبیہ تو شاید آج میں کسی کال کوٹری میں فارس کے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہوتا۔ زوبیہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکایا۔ وہ گزرے ہوئے کل کی باتیں تھی شاذل، اب ہمیں صرف آنے والے کل کے بارے میں سوچنا ہے۔ شاذل نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما۔ تم سچ کہتی ہو، میں نے اپنی زندگی کے بہت سے سال پچھتاوے کی نظر کر دیے ہیں۔ اب میں ایک ایک پل تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لمحے دادی اماں وہاں سے گزری اور انہیں ایک ساتھ دے کر ان کے چہرے پر پرسکون کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے پاس آ کر زوبیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، انہوں نے نم آنکھوں سے کہا۔ زوبیہ، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، مجھے معاف کر دینا۔ میں تو بس وارث کے غم میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ رشتوں کے سب سے پہلی محبت اور بھروسہ ضروری ہے۔ زوبیہ اٹھی اور دادی کو گلے لگایا۔ دادی اماں، آپ میری ماں کی جگہ ہیں، آپ کی باتیں مجھے کیوں بری نہیں لگی؟ دادی اماں مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ رات کا وقت تھا، چاندنی کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ شاذل کمرے میں داخل ہوا تو زوبیہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ شاذل آہستہ سے اس کے پیچھے آیا اور آئینے میں اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ملائیں۔ زوبیہ کے گال شرم سے گلابی ہو گئے تھے۔ یاد ہے تمہیں؟ شاذل نے سرگوشی کی۔ اسی جگہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ قریب نہیں آتے۔ زوبیہ نے نظر جھکا لی۔ شاذل، پرانی باتیں بھول جائے۔ نہیں، میں بھولنا نہیں چاہتا۔ شاذل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور اسے اپنی طرف موڑا، کیونکہ وہ باتیں مجھے یاد دلاتی ہیں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ تم نے میری بے رخی کے باوجود میرے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے زوبیہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ زوبیہ کو اس کی سینے کی دھڑکنیں اب صاف سنائی دے رہی تھی جو اب محبت سے دھڑک رہی تھی۔ زوبیہ، میری وہ شرط جو میں نے اس دن سرد لہجے میں کہی تھی، میں اسے واپس لینا چاہتا ہوں۔ شاذل نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کیا۔ اب کوئی شرط نہیں، کوئی پردہ نہیں، آج سے شاذل ہاشم صرف تمہارا ہے، تمہارا اپنا۔ زوبیہ نے اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈال دی۔ اور زوبیہ، شاذل بھی صرف آپ کی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ شاذل نے جھک کر نہایت نرمی اور محبت سے اس کے لبوں کا لمس محسوس کیا۔ یہ ایک ایسا بوسہ تھا جس میں ماضی کی تمام تلخیاں دھل گئیں اور مستقبل کے تمام وعدے سمٹ آئے۔ کمرے کی مدھم روشنی اور باہر کی خاموشی ان کی اس نئی زندگی کی گواہ تھی۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا زوبیہ، شاذل نے اسے خود سے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ ہماری زندگی کا یہ دور اب صرف رومان اور خوشیوں سے بھرپور ہوگا۔ زوبیہ نے اس کے سینے پر سرک کر اپنی آنکھیں مون لی۔ اس نے وہ سب پا لیا تھا جس کی اس نے کبھی تمنا کی تھی، ایک ایسا جیون ساتھی جو اب اس کی ڈھال بن گیا تھا اور اس کا ہمسفر بھی۔ باہر چاند اپنی پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا جسے وہ بھی اس محبت پر مسکرا رہی ہو۔ کہانی کی تمام گتھیاں سلجھ چکی تھی اور محبت کی جیت ہو چکی تھی۔